الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الورى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى صلوات الله عليهم دائما أبدا وأولياء ملته خصوصا على غوث الورى وعلماء أهل سنته خصوصا على أحمد رضا أولي الصدق والصفاء والوفاء. قال الله جل شانه في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد حمد و صلاة زیب مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ محمد عبداللہ شرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ برادر علی وقار علامہ نعمان شرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور جملہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ماہ ربیع النور شریف کی چھٹی نشست میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. رب ذوالجلال کا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ وہ ہم سب کو روزانہ جب نئی صبح پھوٹتی ہے تو ہمیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں، رفعتیں، بلندیاں، عظمتیں، ان کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، کوئی وہاں تک پہنچ سکتا ہی نہیں. کوئی جتنا مرضی سوچ کے گھوڑے دوڑا لے، یہ سوچ کے گھوڑے دوڑیں گے، دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے تھک کے مر جائیں گے، ابھی تک اس شان کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچے گا. تو ان انتہاؤں کو اللہ جانتا ہے. حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا. آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں یہ ہیں. سارا بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نبی کو رب نہیں کہہ سکتے، باقی اس کے علاوہ جو بلندیاں کہیں گے رب نے اپنے نبی کو عطا فرمائی. میں عنوان کے ساتھ بڑا انصاف کرتا ہوں. مجھے عنوان دیا گیا ہے شان علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کو کتنے علوم عطا فرمائے، کیسے علوم عطا فرمائے گئے. نبی علیہ السلام کے علم کی ابتدا کو جاننا یا انتہا کو جاننا یہ ایک عام بندے کے لیے بہت مشکل ہے.
کہ چند سالہ پڑھا ہوا بندہ، چند سال کا ایک ریسرچر بندہ اٹھ کے نبی علیہ السلام کے علم کی پیمائش کر کے حضور کی امت کو بتائے کہ حضور کا علم یہ ہے۔ ہاں میں اتنا کہوں گا کہ نبی علیہ السلام کا علم جو ہے وہ ایک سمندر ہے، باقی اگر اس کو کوئی عالم اپنے آپ کو کہتا ہے تو وہ ایک قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا اس کے سامنے۔ نبی علیہ السلام کا علم رب دینے والا ہے، سلطنت الہیہ کے خلیفہ اعظم ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں بولوں گا جملہ، سلطنت خداوندی کے خلیفہ اعظم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور خلیفہ کے لیے، نائب کے لیے، حاکم کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک علم کا ہونا ضروری ہے، دوسرا اختیار کا ہونا ضروری ہے۔ رب نے اپنے نبی کو علوم بھی عطا فرمائے ہیں اور اختیار بھی عطا فرمایا ہے، بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دو خلیفے زمین پہ ہیں، ابو بکر و عمر، اور دو خلیفے میرے آسمانوں میں ہیں، جبریل و میکائیل۔ ہمارے سارے علماء نے لکھا، مشکات کتاب المعجزات میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سارے علماء نے لکھا جہاں تک وزیر ہوتے ہیں وہاں تک سلطنت ہوتی ہے، جہاں وزراء ختم ہو جاتے ہیں، سفیر شروع ہوتے ہیں، سمجھو وہاں سے حکومت ختم ہو گئی ہے۔ تو جب زمین پہ بھی نبی علیہ السلام کے وزیر ہیں، آسمانوں پہ بھی نبی علیہ السلام کے وزیر ہیں، تو پتہ چلا زمینوں پہ بھی حکومت رسول اللہ کی ہے، آسمانوں پہ بھی حکومت ان کی جاری ہے، اور اس حکومت نے قیامت تک جاری رہنا ہے۔ میں کیا بتاؤں اللہ نے اپنے نبی کو کتنا علم عطا فرمایا۔ مشکات شریف کتاب المعجزات کی حدیث نمبر 5681، عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً الفجر، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک دن فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہوا کیا، وَصَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف لے گئے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے۔ فَخَطَبَنَا، نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ کب تک؟ کہا حتی حضرت الظہر، اتنا خطبہ تھا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فنزل فصلی، نبی علیہ السلام کے ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد وصعد المنبر، دوبارہ نبی ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے۔ جب دوبارہ نبی ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، کہا خطبہ ارشاد فرماتے رہے حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، عصر کی نماز پڑھی، ثم صعد المنبر، پھر ممبر پہ بیٹھے، فخطبنا، ہمیں خطبہ دیا، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اتنا لمبا خطبہ، پوچھو عمر بن اخطب انصاری سے کہ نبی جو خطبہ دیتے رہے اور وہ گلستان نبوت کی بلبلیں، صحابہ، مسجد نبوی کھجوروں کے پتوں کی چھت ہے، گلستان رسالت کی بلبلیں وہ خطبہ سماعت فرما رہی ہیں۔ صحابہ بتاؤ نبی نے اتنا لمبا خطبہ دیا ہے، کیا بیان کیا ہے؟
فرمایا فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ قَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا نبی کا جو علم ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا نبی نے اپنے ایک خطبے میں سارا ارشاد فرما دیا۔ یہ علم مصطفیٰ ہے، یہ ان کے علم کی شان ہے کہ ایک دن نبی نے اپنے صحابہ کو خطبہ دیا۔ جامع ترمذی شریف میں یہی حدیث موجود ہے کتاب العلم میں، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سروں سے کوئی پرندہ بھی اڑتا تھا تو ہمیں پتہ ہوتا تھا، ہمیں ہمارے نبی نے اس کی بھی خبر دی ہے۔ یہ علم مصطفیٰ ہے۔ رب نے اپنے نبی کو کتنا علم عطا فرمایا ہے، کیسے پیمائش کریں گے کہ جو زمین پہ بیٹھ کے جنت کی خبریں دے رہے ہیں، جو زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کی خبریں دے رہے ہیں، جو زمین پہ کھڑے ہو کے زمین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں، ان سے کون سی چیز چھپ سکتی؟ میں مثال کے لیے مثال بیان کرنے کے لیے بات کرتا ہوں۔ حضور ہمارے لیے جو چیز ایمان بنی ہے وہ ساری کی ساری غیب ہے۔ ہمارے لیے جو چیز ایمان بنی ہے وہ ساری کی ساری غیب ہے۔ اللہ کو ایک مانو یہ بھی غیب ہے، سارے نبیوں کو مانو وہ بھی غیب، ساری کتابوں کو مانو وہ بھی غیب، قیامت کو مانو وہ بھی غیب، قیامت کے زلزلے کو مانو وہ بھی غیب، جنت کو مانو وہ بھی غیب، دوزخ کو مانو وہ بھی غیب، مرو گے یہ بھی غیب، مر کے اٹھیں گے یہ بھی غیب، سارا کا سارا ہمارے لیے غیب ہے۔ دیکھو اس کی ہمارے نبی کے لیے کیا حیثیت ہے، اس کی ہمارے نبی کے لیے کیا حیثیت ہے، علم مصطفیٰ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ کو ایک مانو یہ بھی غیب۔ کہا میں معراج کی رات اپنے رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھ کے آیا ہوں۔ فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردہ بین صدیی، کہا اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ حضور جنت کو دیکھا ہے، کہا جنت میں گیا ہوں، اپنے بلال کی شادی بھی کروا کے آیا ہوں جنت میں دوزخ کو سمجھا کے آیا ہوں کہ دیکھنا، دیکھ دکھا کے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ دوزخ میں دیکھ کے آیا ہوں، میں سارے نظارے کر کے آیا ہوں، تمہارے لیے غیب ہیں نبی، میں معراج کی رات انہیں امامت کروا کے آیا ہوں، تمہارے لیے غیب ہے جو کچھ وہ سارا میں جانتا ہوں۔ رب ذوالجلال قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، کہ نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ دوسری جگہ پہ قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب وہ منظر کیسا ہوگا، محبوب وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تمہیں ان سب پہ گواہ بنائیں گے، وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم ہر ایک امت سے گواہ اٹھائیں گے اور تمہیں ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو عینی شاہد بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو، موقع پہ موجود بھی ہو، اس کو گواہ کہتے ہیں۔ تو میرے نبی کو گواہ بنایا جا رہا ہے، ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے میرا نبی جو گواہ بنا ہے، تم نے اپنے جیسا سمجھ کے لوگوں کو کیا میسج کنوے کیا ہے کہ معاذ اللہ یہ تو مر گئے ہیں، یہ تو مٹی میں مل گئے ہیں، ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی آدم سے لے کے عیسیٰ تک
اور تا قیامت ہونے والے امور پہ قیامت کے دن رب کے حضور گواہی دیں گے. نبی گواہی دیں گے. گواہی کے لیے دیکھنا ضروری ہے علم مصطفیٰ کہ ان کے ساری کائنات ان کے احاطے میں ہے. بلکہ ربیع الاول کا موسم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیوانہ 9ویں صدی کا مجدد ہے امام سیوطی. 31 تفاسیر قرآن کی لکھی ہیں انہوں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھتے ہوئے علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جس وقت حضور کی ولادت ہوئی آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ میرے نبی جب کائنات میں جلوگر ہوئے تو نبی سجدے میں تھے. نبی سجدہ کر رہے تھے. علامہ سیوطی علیہ رحمہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے حوالہ سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں پھر میرے لال نے سجدے سے سر اٹھایا فرفع راسہ الی السماء واشار بیدہ الی السماء. میرے لال نے سجدے سے سر اٹھایا پھر اپنے دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. فرفع راسہ الی السماء سر اٹھایا. فرفع یدہ الی السماء اپنا ہاتھ اٹھایا آسمانوں کی جانب گھمایا. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اس وقت غیب سے آواز آ رہی تھی قبض محمد علی الدنیا وعلی آلہ کلہا کہ آج محمد عربی نے ساری کائنات پہ قبضہ فرما لیا. ساری کائنات جن کے قبضے میں چلی گئی ہے. خالق رب ہے مالک محبوب کو بنا دیا ہے. خالق رب ہے مالک ان کو بنایا ہے. اختیارات ان کو دیے ہیں علوم ان کو دیے ہیں نوازا ان کو ہے. انہوں نے پھر ساری کائنات کو رب کائنات کے کرم سے نوازا ہے. ساری کائنات میں عطائیں ہوئی ہیں. ساری کائنات میں اس کرم کو پھیلایا ہے. اے نبی علم کتنا ہے؟ فرمایا میرے ابو بکر سے پوچھ لو نا. میرے ابو بکر سے پوچھو علم کتنا ہے. میں نے تو سب کو دیا ہے. میں نے سب کو دیا ہے علم. ابو بکر سے پوچھو کتنا علم ہے. ابو بکر وصال کر رہے ہیں. اس دوران ام المؤمنین کو نصیحت فرمائی. تاریخ کی ایک پہلی کتاب تاریخ الخلفاء عام کتاب ہے. اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کھجور عطا فرما رکھی تھی درخت. لیکن وہ انہوں نے استعمال کم فرمایا. تو جس وقت وصال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا میری بیٹی اگر تو اس کو اپنے قبضے میں لے لیتی استعمال کر لیتی پھر یہ تیرا تھا. لیکن اب میں دنیا سے جا رہا ہوں میری وراثت بٹنی ہے. تو جب یہ وراثت بڑھ رہی ہوگی تو یہ آپ بہنوں میں تقسیم ہوگا. آپ بہنوں میں تقسیم ہوگا. کہا حضور آپ اتنا لفظ ارشاد فرما رہے ہیں میری تو اسماء کے علاوہ کوئی بہن نہیں ہے. کہا تیری وہ ستیلی ماں ہے ان کے بطن اطہر میں میری اولاد موجود ہے. وہ بھی بیٹی ہے وہ کائنات میں تشریف لائیں گی. جن کے غلام رسول سے پڑھ کے اتنا بتا سکتے ہیں کہ باطن میں کیا ہے اس نبی کے اپنے علم کی شان کیا ہوگی. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے حضور اگر آپ فرمائیں نا یہ درخت چل کے آ جائے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. حضور اس طرح ہو جائے نا تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. حضور اس طرح ہو جائے نا تو ہم دیکھ کے ظاہری کلمہ پڑھ لیں گے. ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہیں. ایک بندہ آیا اونٹنی لے کے راستہ کراس کر رہا تھا. اس نے کہا کہ حضور اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے میں کلمہ پڑھ لوں گا. بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. نبی خاموش ہیں. نبی کا صحابی بول کے کہتا ہے چھوڑ نبی کو میں بتاؤں اس کے پیٹ میں کیا ہے.
یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تم نبی تک پہنچ گئے، پہلے صحابہ کو تو پہچانو جو شاگرد ہیں نبی کے، ڈائریکٹ انوار و تجلیات کی بارش جن پہ ہوتی ہے، جو خانوادہ رسالت سے، آستانہ رسالت سے خیرات لے کے پڑھنے والے، جو آستانہ رسالت کی گداگری کرنے والا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا، جگہ جگہ پڑھا، میں 10 سے زائد حوالے پیش کرنے کو تیار ہوں۔ حضور آپ کا ایک شاگرد، آپ کا ایک مرید، آپ کی ایک مراد خلیفہ دوم عمر بھی ہوا ہے۔ عمر مدینے کے منبر پہ کھڑا ہو کے نہامن تک دیکھ لیتا ہے۔ اس نے کس سے پڑھا ہے؟ اس کو یہ کس نے پڑھایا ہے؟ اس کی آنکھوں کو اتنی چمک کس نے دی ہے کہ وہ وہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ یہ سارے رسول کے پڑھائے ہوئے ہیں نا۔ کم از کم علم رسول پہ اگر بات کرنی ہو تو یاد رکھو، کسی بھی بندے کے ناقص ہونے کے 4 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ اپنے استاد سے فیض لے نہیں سکا، سست تھا، اپنی سستی کی وجہ سے وہ فیض نہ لے سکا، یا استاذ کامل نہ تھا، وہ فیض صحیح طرح دے نہ سکا۔ تیسرا ہے کتاب ناقص تھی، جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب ناقص تھی، جس وجہ سے وہ کامل بن نہ سکا۔ ساری وجوہات دیکھو، پھر آستانہ رسالت پہ چلو، آنکھیں جھکا کے ادب سے تصور کرو کہ نبی ہیں اور رب ہے۔ رب پڑھانے والا ہے، نبی پڑھنے والے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رب پڑھانے والا ہے، نبی پڑھنے والے ہیں۔ کیا پڑھایا؟ قرآن۔ پڑھانے والا بھی کامل ہے، پڑھنے والا بھی کامل ہے، کتاب بھی کامل ہے۔ تم نقص کہاں سے ڈھونڈنے نکلے ہو؟ تم پیمائش کرنے کہاں سے نکلے ہو؟ چلو بریلی، احمد رضا کے رہے ہیں عیب ڈھونڈے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے، عیب ڈھونڈ رہا ہے، چن چن کے بیان کر رہے ہو۔ علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ جس کا شاگرد نہاون تک دیکھ لیتا ہے، اس کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے آہ نکلی، جس طرح افسوس کی آہ ہوتی ہے، تڑپ نکلی نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس سے۔ تو ظاہر ہے نبی نے سانس بھرا ہے۔ وہاں تو چمنستان رسالت کی بلبلیں، وہ تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، حضور کیا ہو گیا؟ کیوں پریشان ہو گئے؟ کیوں افسوس کرنے لگ پڑے؟ کہا یہ قبر والا، یہ قبر والا جس کے قریب سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حسین نوجوان تھا، یہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کو سمجھایا تھا۔ شرح الصدور میں امام سیوطی نے لکھا، میں نے اس کو سمجھایا، تو جوان ہے، تو خوبصورت ہے، اگر تو کلمہ پڑھ لے ظاہری خوبصورتی کے ساتھ رب تیرا باطن بھی خوبصورت کر دے گا۔ تو میرے سامنے کلمے کا انکار کر کے گیا ہے، مر گیا ہے، آج میں اس کی قبر کے اوپر سے گزر رہا ہوں، فرشتے نیچے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس تو یہ بتا نہیں سکتا کہ نبی کون تھے۔ میں اس لیے میں دیکھ رہا تھا علم مصطفیٰ زمین سے چلتے ہوئے، زمین پہ چلتے ہوئے، اندر کا سارا ماحول نبی دیکھ رہے ہیں۔ کتنا علم ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا علم رب نے بتایا ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ کے مجمع میں صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ کے مجمع میرے نبی جلوہ گر ہیں، تو اچانک ایک دھماکے کی سی آواز آئی، ایک زوردار آواز آئی۔ میرے نبی پوچھتے ہیں صحابہ تو بھی کوئی آواز آئی ہے؟ حضور آئی ہے۔ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ میں عنوان سے ہٹوں گا نہیں، علم رسول، علم رسول، میں عنوان سے نہیں ہٹوں گا، علم رسول۔
حضور یا آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے کہ یہ آواز کیسی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو آج سے 50,000 سال پہلے جہنم کے اوپر والے کنارے سے گرایا گیا تھا، آج جا کے اس کی تہ میں لگا ہے، اس کے پھٹنے کی آواز آئی ہے۔ نبی کی اپنی زندگی دیکھو نا، 63 سالہ زندگی ہے، بات کر رہے ہیں 50,000 سال کے پہلے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو صحابی بیان کر گئے، پہلے میں نے حدیث بیان کی فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ قَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ نبی نے ہمیں قیامت تک کے علوم کی خبر دے دی ہے، تو نبی پچھلی باتیں بھی جانتے ہیں، نبی اگلی باتیں بھی جانتے ہیں۔ تبھی تو اونٹ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جانور آ گئے۔ شاہ نصیر علیہ رحمہ جوبن پہ ہیں، کہیں مسجد نبوی کے سامنے مدینہ المنورہ میں شاہ نصیر علیہ رحمہ، ظاہر ہے 7 زبان شاعر ہے، ٹھیک ہے، برجستہ بولنا جانتے ہیں شاہ نصیر علیہ رحمہ۔ کہیں دیکھا وہ منظر مدینہ شریف سے خیرات بٹھتی ہوئی، دیکھی وہاں تو جو کوئی جو مانگے، علم مانگے، اولاد مانگے، ایمان مانگے، ایمان کی سلامتی مانگے، جو کچھ ذہن میں آئے، جو کچھ ذہن میں آئے وہ دیتے ہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں میرے منگتوں کا بھلا ہو، سارے دے کے احسان کرتے ہیں، وہ دے کے دعا دیتے ہیں۔ شاہ نصیر علیہ رحمہ آپ وہاں نکلے تو آپ نے کہا کعبہ کے ارد گرد فقیروں کی ٹولیاں، کعبہ کے ارد گرد، روزہ کے ارد گرد فقیروں کی ٹولیاں، روزہ کے ارد گرد فقیروں کی ٹولیاں، شاہ اٹھائے کھڑے ہیں سر پہ گڑولیاں۔ وہ چھوٹا چھوٹا کشکول ہوتے ہیں مانگنے کے لیے، کہا شاہ اٹھائے کھڑے ہیں سر پہ گڑولیاں، روزہ کے ارد گرد فقیروں کی ٹولیاں، حضور جانتے ہیں ثنا خانوں کی بولیاں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ جس کو جو کچھ ملا ہے صدقہ میرے نبی کا ملا، بھلے مانے یا نہ مانے، مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، اپنا تو یہ عقیدہ ہے خدا دیتا ہے لیکن دیتا ہے صدقہ محمد کا۔ سب کو مل رہا ہے، سب کو ملا ہے، سب کو ملے گا، صدقہ میرے رسول کا ملے گا۔ آؤ نہ دیکھو رسول کا علم پڑھنے چلے ہیں، رسول کے رب نے کتنی شانیں دی ہیں۔ علم مصطفیٰ کیا ہے، چھوڑ رسول کو، رسول کا ایک بیٹا تجھے دکھا دیتے ہیں جو صدیوں بعد بغداد میں آیا ہے، وہ بیٹا تجھے دکھاتے ہیں، اس کا علم پیمائش کر، اس کے علم کو ناپ، پھر مدینہ شریف چلنا حضور کا علم کی پیمائش کرنے کے لیے۔ وہ صدیوں بعد آنے والا بیٹا بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے، بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے، بھلے مسجد کے دروازے بند ہیں، مسجد کی کھڑکیاں مؤذن بند کر جائے، پھر بھی وہ کہتا ہے نظرت الی بلاد اللہ جمن کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ فرمایا بھلے مسجد کے دروازے بند ہوں، کھڑکیاں بند ہوں، میں بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہوتا ہے۔ بیٹے کے علم، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت غلامان مصطفیٰ، شان علم مصطفیٰ، مرتبہ و مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ علم مصطفیٰ کہا بیٹے کو تو دیکھو، بیٹا بغداد کے منبر پہ اعلان کر رہا ہے، بیٹا بغداد کے منبر پہ اعلان کر رہا ہے، میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو جب بیٹے کا یہ علم ہے، کہا میرا علم ناپنے چلے ہو، چلو میں نے اپنے بیٹے کو علم دیا ہے، جاؤ دیکھو میرا بیٹا کتنا دیکھتا ہے۔
تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں نا، رسول کے ایک اور بیٹے کو دیکھ لیتے ہیں، مشہور بیٹا ہے رسول کا، اس کو مہر علی شاہ کہتے ہیں۔ اس کو صبح صبح سب کا نام لینا، مہر علی شاہ کو بھی ہم مانتے ہیں، غوث الورا کو بھی مانتے ہیں، سارے اولیاء کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، آل کو مانتے ہیں، اولاد کو مانتے ہیں، اصحاب کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ ایک بیٹا ہے رسول کا گولڑے میں، مہر علی شاہ، مہر علی شاہ، مہر علی شاہ۔ کتنا علم ہے، کتنی خیرات ملی ہے مدینے سے۔ آپ کو تو نبی نے اپنی زیارت کا شرف بھی بخشا ہے نا، آپ کو تو نبی زیارت کا شرف بھی بخشا ہے، بڑا قرب تھا رسول سے، کتنا علم ہوا، کتنا علم ملا۔ کچھ لوگ تھے، وہ گجرات کے قریب ایک بستی ہے، اس کا نام ہے مدینہ۔ گجرات کے قریب ایک بستی ہے، یہ آپ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، گجرات کے قریب ایک بستی ہے، اس کا نام ہے مدینہ۔ وہ کسی شادی میں آ رہے تھے، 2-3 لوگ گولڑا شریف کے قریب سے مدینہ، تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہے ہیں۔ سمجھو یار جملہ، چس لو جملے دی، میں پنجابی چاکھن لگا۔ مہر علی شاہ کھڑے نے گولڑے، 2-3 بندے آئے، مہر علی شاہ پوچھتے ہیں کدے چلے ہو؟ آخے مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں۔ مدینہ گجرات دے نال ایک بستی ہے، وہ نام سی، اتنے شادی تے آ رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں۔ تو مہر علی شاہ گولڑوی کہندا ہے رحمہ اللہ تعالی، مدینہ ادھر تے نہیں، مدینہ تے ادھر ہے۔ مدینہ ادھر تے نہیں، مدینہ ادھر ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ ایمان والے لوگ ہوتے تھے، ایمان پختہ ہوتا تھا ان کا، ان کو پتہ ہے رسول کا بیٹا کھڑا ہے، یہ جو بولتا ہے یہ حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کو رب نے یہ شانیں دی ہیں۔ کہا مدینہ ادھر تو نہیں، مدینہ ادھر ہے۔ کہا حضور رب اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم شادی پہ جا رہے ہیں، ادھر تو ہماری طاقت ہی نہیں جانے کی، مہنگائی اتنی ہے۔ فرمایا اگر تمہارا ذوق ہو تو چلے چلتے ہیں، اگر تمہارا ذوق ہو تو چلے چلتے ہیں، چلو آنکھیں بند کرو چلتے ہیں مدینے۔ آنکھیں کھلی تھیں تو پنڈی میں تھے، بند ہیں تو مدینہ شریف میں ہیں۔ کتنا نوازا ہے اپنے بیٹے کو، کتنا علم دیا ہے اپنے بیٹے کو، علم مصطفیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے جو علوم عطا فرمائے ہیں، ان علموں کو آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا، ان شانوں کو کوئی مکمل پڑھ نہیں سکا، پہنچ ہی نہیں سکا وہاں تک۔ سب لکھتے رہے، جس کو جو سمجھ آیا اس نے لکھا، لکھتے لکھتے قلم ختم ہو گئے، سیاہیاں ختم ہو گئی، رائٹر فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن آج تک ایک عنوان ہے محمد الرسول اللہ، ان کے چہرے اقدس پہ، ان کے علم پہ، رخسار پہ، زلفوں پہ، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ لیکن لکھنے والے ختم ہوتے ہیں، تھک کے آخر کہہ دیتے ہیں یہ کہ ہماری بس ہو گئی، ہمیں جتنا سمجھ آیا وہ یہ ہے، باقی ہم آپ کی شان اقدس کو پہنچ نہیں سکے، شان اقدس تک پہنچ نہیں سکے، کیونکہ شان اقدس کو پیمائش کرنا ایک علم میں بیان کروں اور میں بند کر دوں علم رسول کو کہ آپ لوگ یہ سمجھیں علم رسول یہ ہے۔ میں نے تو 3-4 باتیں سے حاصلہ سے کر کے اور 2 بیٹے رسول کے پیش کر دیے ہیں کہ رسول کے بیٹوں کو دیکھ لو، رسول کے صحابہ کو دیکھ لو کہ ان کا علم کتنا ہے، ان کو دیکھ کے سمجھ آ جائے گا رسول کا علم کتنا ہے، کہ وہاں سے جب خیرات بٹتی ہے تو علم کی خیرات بٹتی ہے، نور کی خیرات بٹتی ہے، چمک کی خیرات بٹتی ہے، وہاں سے ہر ایک کو ملتی ہے۔ کوشش کرو، دعا فرماؤ کہ ہم اس طرح کی نشستوں میں آتے رہیں اور روزانہ علم کے ایک نئے باغ کی ہم سیر کرتے رہیں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی،
جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، نبی کا میلاد ہوتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.